یعنی بولو نا بہت مبارک مہینہ. کون سا مہینہ؟ شعبان. شعبان کا کیا ترجمہ؟ میں شعبان مہینہ آیا اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا. جیسا ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، ہم نام رکھتے ہیں تو مولانا کو پوچھتے ہیں کہ یہ نام ہم نے رکھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو یہ مہینے کا نام آیا ہے شعبان. اس کا ترجمہ کیا؟ پھیلنا اور پھیلانا. بولو کسی چیز کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس میں بندہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلائے گا. بندہ یہاں توبہ کرے گا، اللہ مغفرت کو پھیلائے گا. بندہ یہاں مانگے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا. بندہ یہاں ضرورت رکھے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. تو شعبان مہینہ کا ترجمہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ توبہ قبول کر کے بخشش کو پھیلانے والا. تو یہ تو ترجمہ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا. لیکن بغداد کی جامع مسجد میں، بولو بغداد کی، جن کے امام عالم ربانی فیض سبحانی، بولو غوث پاک کون؟ شیخ عبد القادر. بغداد کی مسجد کے وہ جامع مسجد کے امام. اور شعبان کا چاند نظر آیا. کوئی شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت حضرت وہ شعبان کا چاند آ گیا، وہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، شعبان مہینہ شروع ہو گیا. حضرت نے کہا مجھے بھی پتہ چلا اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا اور الحمدللہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا. نئے مہینے کی ہم کو دعا پڑھنا چاہیے. حضرت نے سب کو دعا پڑھا دی. تو وہ جو آنے والا شخص وہ کہنے لگا حضرت شعبان کا ترجمہ کیا. آپ کو میں نے ترجمہ بتا دیا، پھیلانا. شعبان کا ترجمہ کیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے. اللہ نے علم کا سمندر بنایا. لیکن کیا فرمایا؟ آج شعبان کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، کل صبح آنا، کل صبح بتاؤں گا، کل فجر کی نماز میں آنا بتاؤں گا. وہ شخص چلے گئے، ٹھیک ہے کل فجر کی نماز میں آ کے جواب لے لوں گا. اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اسٹوڈنٹس جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بتایا نہیں، آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا. آپ نے اس شخص کو جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا 6 مہینے ہو گئے اب کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. بولو سبحان اللہ. جب تک اپنے نبی سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتا کسی کو جواب نہیں دیتا. اچھا دوسرے دن فجر کی نماز جیسے ہو گئی، خود پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہاں ہے جو رات کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا کہا حضرت میں ہی پوچھ رہا تھا. فرمایا سنو شعبان کے ترجمے ہوں گے پھیلنا، پھیلانا، رحمت کا پھیلانا. لیکن مجھے جو جواب ملا ہے وہ سنو. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ مبارک کو ایسے آگے کیا، انگلی مبارک کو آگے کیا اور کہا سنو شعبان مہینہ آیا ہے اور شعبان میں 5 حروف ہے. بولو شعبان میں کتنے حروف ہے؟ 5. اگر آپ اردو عربی جانتے ہوں گے شعبان میں سب سے پہلے شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلا حرف شین، جس کا مطلب یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. بولو یہ مہینہ ھذا الشہر شہر شرافت، یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد عین، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یہ مہینہ بلندی والا ہے. اور پھر اتنے پیار سے فرمایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شین سے شرافت اور عین سے علا، علا کے معنی بلندی. اور یہ مہینہ شرافت والا بھی ہے، بلندی والا بھی ہے کیونکہ 12 مہینوں میں یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی محمدی مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہمارے نبی شرافت والے، ہمارے نبی بلندی والے. تو یہ مہینے میں بھی شین آ گئی شرافت والی، عین آ گئی بلندی. اس کے بعد کیا کون سا حرف ہے؟ با. سننا برابر. پیران پیر نے فرمایا با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی. اور پھر روتے ہوئے فرمایا یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ. جو مہینے کی نسبت محمد کی طرف ہو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت ہمارے آقا کی طرف ہو. یہ مہینہ گناہ کرنے کا اللہ کے واسطے. یہ مہینہ میں یہ پب جی بند کر دو، یہ مہینے میں سنیپ چیٹنگ بند کر دو، یہ مہینے میں موبائل پہ زنا کرنا بند کر دو، یہ مہینے میں سودی کاروبار بند کر دو. یہ مہینہ شعبان مہینہ، اس مہینے میں گناہ کو چھوڑ دو
اور کیونکہ یہ مہینہ محمدی مہینہ ہے، محمدی مہینہ گناہوں کے واسطے نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کے واسطے ہوتا ہے۔ تو سین شین سے شرافت، عین سے علا بلندی، با سے بر یعنی نیکی۔ اب کون سا حرف آ گیا؟ الف۔ الف کے معنی الفت، بولو الف کے معنی، ساتھ میں بولوں گا الفت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت۔ لیکن الفت اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھائی آپ سب جمع ہو گئے، آپ میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے ہم قاری صاحب سے بہت محبت کرتے، یہ قاری صاحب کہیں گے میں یہ علاقے والے سے بہت محبت کرتا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ الفت اس کو کہتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے، معافی مانگ کے اس سے تعلق جوڑو، اس کا نام الفت ہے۔ کوئی چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے پھوپھا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتا ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں گھر بھیج دیا ہوگا۔ یہ مہینہ آیا پیارے نبی کی محبت میں، الف سے الفت ہے۔ یہ مت دیکھو کہ سامنے والے کی غلطی میری غلطی، معافی مانگو اور اس سے تعلق جوڑ دو، اس کا نام الفت ہے۔ اور اسی پر اللہ کی معافی کا وعدہ ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4، شین شرافت، عین بلندی، پھر اس کے بعد با بر نیکی، الف الفت۔ اب کیا رہ گیا؟ نون۔ اوہ، نون کا مطلب نور خداوندی، یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے سنا میرے نبی نے فرمایا رات کو خواب میں، کیا فرمایا کہ اگر شرافت سمجھ گیا، اگر تو نے عین سے بلندی کو سمجھ گیا، با سے نیکیوں کو سمجھ گیا، الف سے الفت کو قائم کر دیا، تو آخری حرف نون ہے۔ نون کے معنی نور خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے والے کے دل کو اپنے خاص نور سے منور فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، دل منور ہو جائے گا، دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیند بعد میں آئے گی، نبی پاک خواب میں پہلے آ جائیں گے۔ لیکن یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ فیصلے والا مہینہ ہے۔ بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو بڑی رات آئے گی نا، اس میں سب اللہ سب فیصلے، پورے سال کے فیصلے، آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک روایت کے مطابق یہ رات جو ہے، کون سی رات؟ شب برات، یہ فیصلے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، آنے والے سال میں کس کے یہاں عزت کا معاملہ ہوگا، کس کے یہاں ذلت کا معاملہ ہوگا۔ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آنے والی رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ڈرنے کا سینسیٹیو مہینہ ہے۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ صرف ایک بات کروں، اسی میں وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ یعنی کیا کرنا ہے ہم کو، بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو بے شک آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ، اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف اللہ نے کی، بولو کی نا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہجرت کرنے والے، بہت اونچا درجہ رکھنے والے، یہ سب کامیاب ہونے والے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ آ گئے، بولو مکے سے مدینہ آ گئے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا درجہ بہت اونچا ہو گیا اور یہ سب کامیاب ہونے والے۔ چلو میں جلدی سے واقعے پر آ جاؤں، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، بولو ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ کا۔ اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، بس ابھی آئے ہیں، ابھی انٹری ہوئی ہے، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیونکہ سب لوگ استقبال کے لیے آئے کہ ہمارے نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، اور سامنے بڑا استقبال ایسا ہو رہا تھا کہ سامنے چھوٹی پہاڑی تھی، بولو سامنے چھوٹی پہاڑی تھی، اس پر
پیاری پیاری معصوم بچیاں نعت پاک پڑھ رہی تھی، بولو سبحان اللہ. معصوم بچیاں نعت، اور نعت پاک بھی کیسی پیاری پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جس کا ترجمہ یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی تھی اے مدینہ والو، اے علاقے والو، ہمارے نبی آئے ہیں، آپ ان کو محمد نہ کہنا، یہ کہو کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند نکل کر سامنے آ گئے ہیں. یہ بچیوں کا نعت پڑھنا، پورا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے. اب میں واقعے پر آ رہا ہوں. ایک شخص دوڑتے آئے، جوان، ہٹے کٹے، تندرست، ہاتھ میں تلوار، دوڑتے دوڑتے آئے، جن کا نام ہے طلحہ. بولو کیا نام ہے؟ طلحہ. بولو کیا نام ہے؟ ادھر ادھر دیکھو، کیا نام ہے؟ دوڑتے دوڑتے ہٹے کٹے لمبے چوڑے وہ شخص آئے، دوڑتے دوڑتے، اور آ کر کیا کہا معلوم؟ آ کر پہلی بات کہ آپ نبی ہیں؟ ارے بھائی ہمارے نبی تو تشریف فرما تھے. وہ آ کر کہہ رہے، وہ طلحہ، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور ہاتھ میں تلوار. ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا ہاں میں مدینہ بھی آیا ہوں، بس تھوڑی دیر ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر اترا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تلوار کو کنارے پر رکھا، کہا ایمان قبول کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. بس یہ پوچھنا تھا، میں نے پوچھ لیا، ایمان قبول کرنا ہے. ہمارے نبی نے ہاتھ آگے بڑھائے، ساتھ میں بولو پورے مجمع نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن ہمارے نبی سوچنے لگے کہ پورے مجمع میں جوان آئے، تلوار لے کر آئے، یہ کچھ اپنا جوش تو نہیں بتانے آئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ ہاں ایمان تو میرے ہاتھ پر لائے ہو، آپ کو منظور ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا آپ حکم کیجئے. اور طلحہ، بولو کیا نام؟ اب تو حضرت طلحہ کہیں گے. حضرت طلحہ کہتے ہیں آپ حکم کریں، جو آپ حکم کریں گے وہ کرنے کے واسطے میں تیار ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. باپ کا نام برہ، بولو باپ کا نام برہ، جاؤ باپ کو قتل کر کے آؤ. انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا ابھی گیا اور ابھی آیا، اور باپ کا سر آپ کے پاؤں میں لا کر رکھا. وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے چادر مبارک کو پکڑ لیا اور کہا نہیں نہیں نہیں، امتحان لے رہا تھا. محمد مدینے میں جوڑ کے واسطے آئے ہیں، توڑ کے واسطے نہیں آئے ہیں. میں تو امتحان لے رہا تھا. تو وہ رونے لگے، وہ جوان، کیا نام؟ حضرت طلحہ رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرا امتحان لیتے، میں دل و جان سے آپ پر قربان ہو گیا. اور پھر کہا اللہ کی قسم جو کہیں گے میں کر کے بتاؤں گا، جس سے آپ روکو گے اس سے میں رک کے بتاؤں گا. کتنا پیارا جملہ. پھر بولو حضرت طلحہ نے فرمایا میرے نبی جو کہیں گے، سب ساتھ میں بولو، کر کے بتاؤں گا، اور جس سے روکو گے. اور اسی کا نام قرآن، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام شریعت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہی کر لو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے، پورا مجمع بولے کرنا ضروری ہو جائے گا. میرے نبی جس سے رکنے کہے رکنا. وہ صحابی نے یہی کہا میرے نبی، حضرت طلحہ نے فرمایا آپ جو کہو کروں گا، آپ جس سے روکو گے رکوں گا. بس بات ختم ہو گئی. بولو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت طلحہ کی جو محبت، بولو سبحان اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. ہمارے نبی کی زبان مبارک پر طلحہ طلحہ طلحہ. اور طلحہ وہ ہے جو مدینے میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے. بولو سبحان اللہ. لیکن ایک عجب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک فجر کی نماز میں طلحہ نہیں آئے. بولو طلحہ. ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں، عشاء میں، 5 نمازوں میں طلحہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے شاید کچھ کام ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جہاں مسجد نبوی تھی نا وہاں سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر دور رہتے تھے، تو کچھ کام ہوا ہوگا تو نہیں آئے. دوسرے دن پھر بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولو طلحہ. پورا مجمع بولے طلحہ نہیں آئے. تیسرے دن پھر فجر، ظہر اور عصر، بولو طلحہ. اب تیسرے دن کی عصر کی نماز میں ہمارے نبی نے سلام پھر، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا آئینہ طلحہ، طلحہ نظر نہیں آ رہے. ایک پورا دن ہو گیا، دوسرا دن گزر گیا، آج تیسرا دن ہے، عصر کی نماز ہے اور طلحہ نظر نہیں آتے. تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے، تو بہت بیمار ہے، گھر پر ہے، اور کیا ہے آخری سانس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طلحہ بیمار ہے.
آخری سانس لے رہے، سارے صحابہ کو کہا اٹھو 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 ہم کو جانا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس نبی کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، آپ چلتے چلتے، بولو عصر کی نماز کے بعد چلتے چلتے 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر، آج جب طلحہ کے گھر پر گئے سارے طلحہ کے محلے والے جمع ہو گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، نبی آ گئے، رسول آ گئے، پیغمبر۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا مجھے طلحہ کے پاس لے چلو۔ جیسے گئے طلحہ کے پاس، حضرت طلحہ بے ہوش، جس کو آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے جاتا آدمی، حضرت طلحہ بولو کیا ہے؟ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دیکھا بے ہوش ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے پیار سے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور گھر والوں کو کہا سنو رات کو انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو انتقال ہو جائے گا، آپ لوگ فکر مت کرنا، جب انتقال ہو جائے مجھے بلانا، میں آؤں گا، میں اپنے کپڑے میں ان کو کفن دوں گا، بولو سبحان اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کو خود دفن کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی روتے روتے آنسو بہاتے چلے گئے، کیونکہ ہمارے نبی کو وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھانا ہے، وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھانا ہے۔ میرے پیارو، یہاں ہمارے نبی کا جانا، یہاں طلحہ کی آنکھ کا کھلنا، بولو سبحان اللہ۔ اور طلحہ کی جب آنکھ کھلی نا، بھائی جو آدمی بے ہوش ہو کتنے زمانے سے، آنکھ کھلی نا، پہلا زبان لڑکھڑاتی تھی، لیکن طلحہ نے پہلا سوال پوچھا، این رسول اللہ، میرے نبی کہاں پر ہے؟ بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کہاں ہے؟ تو سب گھر والے جمع ہو گئے، گھر والوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، فکر آئے تھے، ابھی آئے تھے۔ حضرت طلحہ میں ہوش جیسے نہیں تھا، پھر بھی جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، میرے نبی یہاں آئے تھے، یعنی 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے پیدل میرے نبی یہاں آئے تھے۔ سب نے کہا آپ آرام کریں، آئے تھے تو کہا آئے تو کیا کہا یہ کہا کہ رات کو تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غسل وہی دینے والے، بولو سبحان اللہ، جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے، کفن کا کپڑا وہی دینے والے، اور تمہیں دفن بھی وہی کریں۔ تو حضرت طلحہ نے اشارہ کیا، نہیں 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 نہیں، رات کو انتقال ہوگا، بے شک میرا انتقال ہوگا، لیکن نہ آپ کوئی بھی نبی کو نہیں بلائیں گے، وہ یہاں آئیں گے نہیں، رات کو وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور رات کو وہ آ کر کفن کا کپڑا بھی نہ دیں گے، وہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، وہ غسل بھی نہیں کریں گے، وہ مجھے دفن بھی نہیں کریں گے۔ تم میں سے کوئی آدمی یہ کام کر لینا، ان کو نہیں بلانا، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، 3.5 کلومیٹر کا سفر ہوگا۔ ارے اگر آتے آتے میرے نبی کو کہیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ارے میرے نبی کے پاؤں میں کہیں پتھر لگ گیا، ارے میرے نبی کسی سے ٹکرا گئے، یہ طلحہ بغیر سب کے جا سکتا، لیکن نبی کو آنچ لگے اس کو برداشت ہوا۔ معاملہ ایسا ہی، رات کو انتقال ہو گیا ان کا، بولو انا للہ۔ حضرت طلحہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب گھر والوں کی جیسے انہوں نے وصیت کی تھی، کسی نے آ کر غسل دے دیا، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، اور سارے محلے والے مل کے دفن کیے۔ میرے پیاروں، یہاں تو یہ ہو گیا، وہاں ہمارے نبی پوری رات سوئے نہیں ہیں، پوری رات سوئے نہیں کہ میرے طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی، طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی، طلحہ۔ ہمارے نبی اسی حال میں فجر کی نماز پڑھانے آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر آئی؟ تو وہ جو رشتہ دار تھے نا وہ سب کھڑے ہو گئے، کہا اور رات کو انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، ارے تم نے مجھے خبر نہیں تھی، ارے غسل تو مجھے دینا تھا، کفن کا کپڑا مجھے دینا تھا، ارے مجھے نماز پڑھانی تھی، مجھے دفن کرنا، آپ نے مجھے خبر نہیں تھی۔ سارے گھر والے رو کر کہنے لگے آپ کو بلانے والے تھے، مگر طلحہ نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو کانٹا لگے مجھے گوارا نہیں، کوئی اور جنازے کی نماز پڑھائے مجھے گوارا ہے، کوئی اور دفن کرے مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کو راستے میں کانٹا لگ جائے، میرے نبی کو راستے میں کوئی پتھر لگ جائے، میرے نبی کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جائے، اندھیرا ہے، اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی۔ میرے پیارو، سچ بتاؤ ہمارے نبی کتنا روئے ہوں گے۔ روتے روتے سارے صحابہ کو کہا چلو مجھے قبر پر لے چلو۔ کن کی قبر پر؟ وہ پھر ہمارے نبی چلتے چلتے 3.5 کلومیٹر طلحہ کی قبر پر جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، ہمارے نبی بھی وہاں تھے۔ اے میرے پیارو، کاش ہم کو سمجھ میں آوے، ہمارے نبی بہت دیر تک بولو ہمارے نبی بہت دیر تک روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے۔ اچانک ہمارے نبی نے ایک دعا مانگ لی، ایک دعا ہمارے نبی نے مانگ لی جس پر سارے صحابہ دھاڑے مار کر روئے ہیں۔ کیا دعا مانگ لی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میرا طلحہ قبر میں،
اللہ میرا طلحہ قبر میں، لیکن ایک دن قبر کھلے گی، ساتھ میں بولو ہوگا، ایک دن قبر کھلے گی، میرے طلحہ اٹھیں گے۔ ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ جس قیامت کے دن یہ قبر کھلے اور طلحہ اٹھے، اللہ ایسے اٹھے کہ وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، تو طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو۔ یعنی اللہ طلحہ کی قبر کھلے، ایسے کھلے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اللہ طلحہ کو